اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ألف مرة بعدد كل ذرة وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ سورہ آل عمران 3 حصوں پر مشتمل سورت ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 63 تک اور اس میں بیان ہے لا الہ الا اللہ کا۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 101 تک اور اس میں اثبات رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رسالت پر کیے جانے والے، آپ کی رسالت پر شبہات کرنے والے لوگوں کی 15 خباستیں، نصارہ اور عیسائیوں کی 15 خباستوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر تیسرا حصہ آیت نمبر 101 سے 200 تک ہے۔ اس حصے میں مجموعی طور پر جہاد و انفاق کا بیان ہے۔ شروع میں ابتدا میں جماعت کے ایک کامیاب اور منظم جماعت کے 5 اصول بیان کیے گئے، اور پھر اس کے بعد غزوہ احد اور بدر کا تفصیلاً تذکرہ کیا گیا۔ مناسبت یہ ہے ان واقعات کی ان 5 اصولوں سے کہ جب تم ان 5 اصولوں پر پابند تھے، باوجود تعداد کی کمی کے تم بدر میں دشمن پر اکثریت پر غالب آئے، اور جب 5ویں اصول میں کچھ سستی ہوئی تو باوجود تعداد زیادہ ہونے کے احد میں وقتی طور پر بھاری تکلیف اٹھانی پڑی، تو غزوہ بدر اور احد کا تذکرہ ہوا۔ غزوہ احد کا تفصیل سے تذکرہ ہوا ہے، اور اس ضمن میں بہت ساری حکمتیں، بہت سارے آئندہ آنے والی جنگوں کے لیے اسباق اور بہت سے فوائد، مجاہدین کی شان، بشارات، یہ ساری چیزیں گزشتہ سبق میں گزر چکی ہیں۔ آیت نمبر 179 تک ہمارا سبق ہو چکا ہے۔ بقیہ جو 21 آیات مبارکہ رہتی ہیں، ان میں ابتدا میں تو انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے، اور جو لوگ مال خرچ کرنے میں، انفاق فی سبیل اللہ میں کنجوسی کرتے ہیں، ان کے اوپر زجرات ہیں۔ زجر للبخلاء، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کنجوسوں پر زجر، اور ترغیب الی الانفاق ہے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ اور پھر آخری جو رکوع ہے ان فی خلق السماوات، اس میں پہلے سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کی طرح 4 چیزوں کا بیان ہوگا، توحید و رسالت، جہاد اور انفاق کا۔ شروع کرتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، پچھلی جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 179، اس میں اللہ رب العزت نے 2 باتیں بیان فرمائیں۔ ایک تو جہاد کی حکمت بتلائی ہے، ساتھ لکھا ہے حکمت مشروعیت جہاد، یہ جہاد کیوں جائز قرار دیا گیا ہے، کیوں اس کا حکم ہے، وجہ بتلا دی گئی ہے کہ جہاد کے ذریعے اللہ ناپاک کو پاک سے، بزدل کو بہادر سے، منافق کو مومن سے چھانٹ دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں۔ لیمیز اللہ الخبیث،
حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اسی طرح کی آیت بالکل سورہ انفال میں بھی ہے، وہاں پر بھی ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ جہاد ایک ایسی کسوٹی ہے، اس کے ذریعے سے منافق اور مومن ان کو چھانٹ دیا جاتا ہے، ایک حکمت۔ اور دوسری بات یہ بتلائی کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس چھانٹی کے لیے اللہ ناموں کی ایک فہرست جو ہے وہ تم سب کو بتا دے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنے رسولوں میں سے چنتے ہیں، اور رسولوں کو اللہ رب العزت جتنا چاہتے ہیں بتا دیتے ہیں۔ کل غیب وہ رسولوں کو بھی نہیں ملتا، بلکہ سارے کا سارا غیب تو کس کے پاس ہے؟ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات مبارکہ ہیں۔ لہو غیب السماوات والارض وللہ غیب السماوات والارض، اور اسی طرح عندہ مفاتح الغیب وغیرہ وغیرہ، اس پر درجنوں آیات مبارکہ ہیں۔ تو غیب کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ باقی اس آیت میں ذکر ہے اطلاع غیب کا، کس کا؟ لیطلعکم علی الغیب، علی الغیب، غیب پر اطلاع دینا تو وہ اللہ اپنے رسولوں کو دیتے ہیں۔ باقی اس آیت سے علم غیب کا عقیدہ نکالنا کہ اللہ کے رسولوں کو ہر ذرے کا علم ہوتا ہے، جس طرح کے بعض لوگوں کا وہ محبت میں ایسا پھسلے ہیں کہ گمراہی میں چلے گئے ہیں، اور انہوں نے وہی کام شروع کر دیے ہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی، پہلے تا ہے پھر تو ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں لا تطرونی، مجھے میری حد سے نہ بڑھانا، جیسے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے حد سے بڑھا دیا تھا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ تو اللہ کی صفات مخلوق میں ماننا، اللہ کے پیغمبروں میں ماننا، یہ شرک ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کل علم غیب کا یہاں کچھ لوگوں نے نا اس لیطلعکم علی الغیب سے یہ غلط عقیدہ بنا لیا ہے، غلط مطلب سمجھ لیا انہوں نے کہ اللہ سارا غیب بتلا دیتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیو، اس سورہ آل عمران کے بعد سورہ نور نازل ہوئی ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ والا سارا واقعہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان پر تہمت لگی، الزام لگا، اور اتنا پراپوگنڈا ہوا، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آگے پڑھیں گے قرآن پاک میں بھی اور بخاری شریف کی حدیثیں ہیں، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اپنی محبوب زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، نوٹ کر لیں، میں ذمہ دار ہوں، ان کنتی الممتی بذنب فاستغفر اللہ، عائشہ اگر تجھ سے گناہ ہو گیا تو توبہ کر لو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ام المؤمنین، خاتون جنت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہہ رہے ہیں۔ تو اگر غیب کا علم جانتے ہوتے اپنی بیوی کو یہ کہتے؟ میں پھر وہ الفاظ پڑھتا ہوں، ان کنتی الممتی بذنب فاستغفر اللہ، بخاری شریف۔ اسی طرح سورہ تحریم، جس میں نبی علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی کی بات مان کر اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا تھا، 28ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ ایک بی بی نے کہا، اصل میں آپ کی دو بیویوں کی آپس کی ایک مشورہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زینب کے گھر بیٹھ کے شہد کا شربت پیتے ہیں، آپ کو وہاں سے شہد کے شربت سے کسی ذریعے سے آپ کو ہٹایا جائے۔ تو دو بیویوں نے آپس میں مشورہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت حفصہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے تو ذرا ناگوار سی مہک آ رہی ہے، بدبو نہیں کہنے، کیا کہنا ہے؟ ناگوار سی مہک آ رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے تو صرف شربت پیا ہے۔ تو آگے یہ ساری ان کی آپس میں بات بنی ہوئی تھی دونوں بیویوں کی کہ نبی علیہ السلام تو یہی کہیں گے کہ میں نے شہد استعمال کیا شربت، تو ہم کہیں گی کہ شہد شاید کڑوا ہوگا، کسی کڑوے پھول پہ مکھی بیٹھ وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں آج کے بعد، اللہ کی قسم، میں آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اور پھر اللہ نے وحی اتاری کہ آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے
یا ایھا النبی لما تحرم، سورۃ تحریم پہلی آیت 28واں پارہ، یہ وہ صورت بھی اس صورت کے بعد اتری ہے۔ پھر صورت نمبر 113 سورہ توبہ، سورہ توبہ، جس میں منافقوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مسجد بنائی ہے، تشریف لائیں اور افتتاحی نماز آپ پڑھائیں، مسجد زرار، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، قرآن کی آیت ہے۔ اصل میں یہ ساری جہالتیں اس وجہ سے ہے کہ لوگ قرآن سے جاہل نا واقف ہیں۔ اگر قرآن پاک کا علم آ جائے گا انشاءاللہ یہ ساری جہالتوں سے نجات مل جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ میں آؤں گا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا انی علی جناح سفر، اس وقت تو میں نے اپنے پاؤں جو ہیں سواری کے رکاب میں ڈال لیے ہیں، میں نکلنے لگا ہوں، واپس آؤں گا، آپ کی مسجد میں نماز پڑھاؤں گا۔ وہ بھی صورت اس صورت کے بعد اتری ہے۔ تو یہ ساری صورتیں بتا رہی ہیں کہ علم غیب مراد نہیں، اطلاع غیب ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ تو یہ تو پچھلی آیت کے متعلق وضاحت رہتی تھی۔ آج کے سبق میں جو بقیہ کچھ ایک رکوع بچتا ہے اس میں بخلاء اور کنجوسوں پر زجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور انفاق کا بیان ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ، یبخلون، جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، ان نعمتوں کے ساتھ، بما، اس مال و دولت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں۔ اللہ نے جو بھی آپ کو نعمت دی ہے نا، اس کو دینے میں، خرچ کرنے میں بخل نہ کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مال خرچ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی سکلز دی ہیں، کوئی ہنر آپ کو آتا ہے، کوئی طریقہ آتا ہے، سلائی آتی ہے، کوئی اور کام آتا ہے، اچھا لکھنا جانتے ہیں، خطاطی آتی ہے، کوئی اور گھر کا کوئی کام کاج کرنا، کوئی چیز بنانی، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کی بات ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کسی کو کوئی پروفیشن سکھا دینا، کوئی سکل سکھا دینا، یہ بھی اگلے کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے، اور اسلام میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی ترغیب ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو ہنر سکھائیں۔ کیا سکھائیں؟ ہنر سکھائیں۔ کوئی نسخہ آتا ہے وہ نسخہ بتلائیں، کوئی طریقہ آتا ہے وہ طریقہ بتلائیں۔ تو انفاق صرف پیسوں کا نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انفاق کسی کو کوئی سلیقہ سکھا دینا، کسی کو کوئی حرف سکھا دینا، ہر طرح کا انفاق ہے۔ تو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، نہ گمان کریں وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، بما، ان چیزوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، من فضلی، اپنے فضل سے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہوا کا مطلب ہے بخل، کہ یہ کنجوسی اور بخل خیر اللہم، ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ نہ، کنجوسی اور بخل ان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، بلکہ ہوا شر لہم، وہ ان کے حق میں برا ہوگا۔ سیطوقون، ان قریب توق ڈالے جائیں گے، توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ سیطوقون کا مطلب ان قریب، سین کا معنی ان قریب، توق بنا کر ڈالا جائے گا، ما، وہ مال، باخلو بھی، جس کے ساتھ وہ بخل کر رہے ہیں قیامت کے دن وہ مال ایک سانپ کی شکل میں توق، زنجیر بنا کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے، اللہ کہتے ہیں بخل کیوں کرتے ہو؟ زمین و آسمان کا حقیقی وارث کون ہے؟ تمہیں تو عارضی کچھ ملکیت کچھ دن کے لیے کسی چیز کی ملی ہوئی ہے، تم خود مستقل نہیں ہو تو تمہاری ملکیت کیسے مستقل ہوگی؟ کیوں بھائی؟ اللہ کہتا ہے میں اس کا مالک ہوں، تو کیا ہے؟ تو کتنے دن رہے گا؟ وَلِلَّهِ، در حقیقت اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمان اور زمینوں کی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہیں خبردار۔ لقد سمع اللہ، انفاق، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس پر کچھ شبہات تھے۔ جس طرح پہلے حصے میں شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں، اسی طرح یہاں بھی کچھ شبہات کے جوابات ہیں۔ انہوں نے، اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ فقیر ہو گئے ہیں اور ہم سے چندہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی کہ ایسے یہ لوگ ہیں بجائے انفاق کے استہزاء کرتے ہیں۔
بجائے خرچ کے مذاق اڑاتے ہیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ امام نووی رحمہ اللہ مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کفار کے گستاخانہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیے ہیں، ان کی تلاوت کا ادب یہ ہے کہ آواز کو تھوڑا سا ڈاؤن کر لیا جائے ان کلمات کے پڑھتے ہوئے، سمجھ آئی؟ اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا آہستہ آواز میں پڑھا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، انہوں نے یہ بات کہی، روایات کے اندر آتا ہے کہ جس یہودی نے یہ بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے سن لیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کو زور سے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ جڑ دیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اب وہ سارے جمع ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ جی ہمیں قصاص چاہیے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں قصاص چاہیے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ صوفی صاحب کو، ہمارے بزرگ کو اتنا زور سے تھپڑ پڑا ہے اور مارا دیا ابوبکر صدیق نے، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا آپ گواہ لائیں۔ کیا لائیں؟ گواہ۔ آپ نے کیوں تھپڑ مارا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اللہ فقیر ہے، ہم سے پیسے مانگتا ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں ہم نے کہاں کہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ گواہ لائیں۔ اس پر کیا لائیں؟ گواہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا گواہ تو اس وقت اور کوئی نہیں تھا، یہی تھے سارے، اور انہوں نے انکار کر دیا اور میں تھا اکیلا۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی گواہی میں یہ آیت نازل کی اور فرمایا ہم گواہ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے بڑے اچھے طریقے سے سنا ہے، پکی ٹھکی بات ہے، لام بھی قد بھی، لقد البتہ تحقیق، سمیع اللہ سن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کو، قول الذین جنہوں نے کہہ دیا، جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے، معاذ اللہ، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں گواہ ہوں، اور آگے فرمایا میرے فرشتے بھی گواہ ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ہم نے لکھ لیا ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ سنکتب ما قالوا، اور پھر ایک ان کی برائی ذکر کی نا کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں ایسی گستاخانہ بات کہی ہے، تو بات سے بات نکلتی ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں الشیء بالشیء یذکر، الشیء بالشیء ذکر تو ایک ہی خباثت کا کرنا تھا کہ انہوں نے کہا ہم نے نہیں کہی، اللہ نے کہا میں نے سنی ہے، لیکن بات سے بات نکلتی ہے، الشیء بالشیء یذکر۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی جرم گنوا دیے کہ صرف یہی نہیں، اور بھی بڑے کالے کرتوت ہیں ان کے، سمجھ آئی؟ دیکھیں سنکتب ما قالوا، البتہ ضرور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے لکھ لیا ہے جو کچھ انہوں نے گستاخانہ بات کہی ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی بڑی چیزیں نوٹ کی ہوئی ہیں ان کی۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا وہ بھی ہمارے علم میں، اور ہم حکم دیں گے، وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے قیامت کے دن ان کو، ذوقوا، چکھو جلنے کا عذاب، عذاب الحریق، یہ اس وجہ سے کہ جو کچھ آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، قدمت ایدیکم، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والے، ذرا بھی ظلم کرنے والے اپنے بندوں پر۔ ظلام کا ویسے تو معنی ہوتا ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والے، اس کا مفہوم مخالف نہیں لینا کہ اللہ بہت ظلم کرنے والے نہیں ہیں، تھوڑا ظلم کرنے والے نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ مطلب نہیں، یہ اس کو بولتے ہیں مبالغہ فی النفی نہیں ہے، نفی فی المبالغہ نہیں ہے، مبالغہ فی النفی ہے۔ کیا؟ نفی فی المبالغہ نہیں ہے کہ بہت ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ مبالغہ فی النفی ہے کہ بالکل ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور نہیں، اور بے شک اللہ نہیں ہے بالکل ظلم کرنے والے اپنے بندوں پر۔ الذین قالوا، آگے ان کی اور یہودیوں کی برائیاں، ایک برائی سے ان کی اور برائیاں بھی آ گئیں۔ الذین، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ان اللہ عہد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اور بھی بہت جھوٹ بولتے ہیں، ایک جھوٹ نہیں اور بھی بڑے جھوٹ ہیں ان کے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، ان اللہ عہد الینا،
اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے کسی رسول پر، اللہ نؤمن علی رسول، حتیٰ کہ لائیں وہ رسول ہمارے پاس قربانی والا معجزہ۔ قربان کا مطلب کیا ہے؟ قربانی والا معجزہ لائیں، تاکلوہ النار، کہ اس قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے۔ یہ یہودی نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے ہم نہیں مان لاتے جی، انہوں نے وہ معجزہ نہیں ابھی تک دکھایا۔ اللہ نے ہم سے آسمانی کتابوں میں وعدہ لیا ہوا ہے کہ میرے رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لانا جب تک تم میرے کسی رسول سے قربانی والا معجزہ نہ دیکھ لو۔ کیا مطلب؟ کہ وہ رسول یا جو مدعی نبوت ہے وہ جانور قربان کرے گا اور اس کو آسمان سے آگ آ کر جلا کے راکھ کر جائے گی، تب وہ میرا سچا رسول ہوگا۔ پہلے زمانوں میں یہ چلتا تھا، پہلے زمانوں میں ایسے ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی بھی قربانی کا پتہ ہے نا، وہاں پر بھی ہے نا کہ دونوں نے قربانی کی، اذ قربا قربانا، حابیل قابیل، چھٹے پارے میں آ رہا ہے، دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قربانی کی قبولیت کا کیسے پتہ چلتا تھا؟ آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ اس کو جلا جاتی تھی۔ ہماری طرح نہیں کہ قربانی کر کے ساری فریزر میں، وہ قربانی جلائی جاتی تھی کہ اب قبول ہے۔ اسی طرح مال غنیمت کا بھی پہلی شریعتوں میں یہ حکم تھا، جنگ سے جو مال غنیمت ملا ہے سارا اکٹھا کرو، آسمان سے آگ آ کے جلا جائے۔ تو ان یہودیوں نے وہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہی کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو آپ بھی قربانی کریں اور آگ آ کر اس کو کھائے، ہمیں پتہ چلے آپ سچے رسول ہیں۔ اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے بڑا اچھا جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے، الذین قالوا، یہ یہود وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے تو ہمیں عہد الینا، ہم سے وعدہ لیا ہے، ہمیں تورات میں بتایا ہے۔ وعدہ لیا کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں تورات میں بتایا ہے کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے کسی رسول پر حتیٰ کہ لائیں وہ ہمارے پاس، یاتینا، لائیں وہ ہمارے پاس قربانی کہ کھا جائے اس کو آگ، اور یہ ان کی صداقت کی نشانی ہوگی۔ تو آپ اس طرح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، تحقیق آئے تھے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے، من قبلی، مجھ سے پہلے کتنے رسول آئے ہیں، واضح دلائل لے کر آئے ہیں، اور بالذی، وہ معجزہ لے کر آئے ہیں، قل تم، جو تم کہہ رہے ہو، جس کا مطالبہ کر رہے ہو۔ کون سا معجزہ؟ آگ والا۔ مجھ سے پہلے کتنے رسول آ چکے ہیں تمہارے پاس، وہ واضح دلائل اپنے اپنے ساتھ لائے تھے اور یہ آگ والا معجزہ بھی لے کے آئے تھے۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تو تم نے ان کو کیوں ناحق قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، تم جھوٹے ہو، تمہیں یہ معجزہ دکھا دیا، تم نے پھر بھی نہیں ماننا۔ کتنے اللہ کے نبی اور رسول تھے جنہوں نے یہ معجزہ تمہیں دکھایا اور تم نے ان کو شہید کیا؟ تو اب تسلی نبی علیہ السلام کو، بس اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، ہمارے استاد مانا کرتے تھے جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں، جھٹلا وہ کدھر سکتے تھے، سچ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ سچ جھٹلایا جا سکتا ہے؟ نہیں، صرف یہ ہے کہ یہ جو کذب یکذب باب تفعیل ہے، اس کا ایک اس کی خصوصیت ہوتی ہے نسبت۔ کیا بھائی؟ نسبت۔ آپ نے اگر خاصیات الابواب پڑھی ہے، ٹھیک ہے، یا نام سنا ہوگا، آج کل کدھر پڑھتے ہیں، دوسرے درجے میں پڑھائی جاتی ہے خاصیات الابواب، اس میں جتنے بھی باب ہیں مجرد کے، مزید کے، ان کی خصوصیات لکھی ہیں۔ تو باب تفعیل کی نسبت کیا لکھی؟ باب تفعیل کی خصوصیت ہے نسبت، نسبت الی الماخذ۔ کیا بھائی؟ نسبت الی الماخذ۔ تو کذبوکا کا مطلب، یہ بات ہمیں بھی کافی دیر بعد سمجھ آئی، استاد مانا یہی کرتے رہے حضرت شیخ رحمہ اللہ اپنی زندگی میں، اگر یہ جھوٹ کی نسبت کریں، اگر یہ جھوٹ کے، ہم کہتے پتہ نہیں یہ اپنے اپنے معنی کرتے ہیں کیوں، یہ وہ بعد میں سمجھ آئی کہ یہ تو باب تفعیل ہے کذبو کا، اور اس کی خاصیت ہے وہ نسبت الی الماخذ ہے، تو اس لیے حضرت مرحوم جو ہے وہ مانا یہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت نے ایک دن اشارہ بھی کیا تھا کہ میں یہ مانا کرتا ہوں کہ اگر یہ جھوٹ کی نسبت کریں، یہ مانا نہیں کرتا کہ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، کیونکہ جھٹلانے کا مطلب تو کیا ہوتا ہے؟ اگلے کو جھوٹا ثابت کر دیا،
یہی مطلب ہوتا ہے نا بھائی فلاں نے فلاں کو جھٹلا دیا اگلا خاموش ہو گیا. ایسا تو نہیں ہوا نبی علیہ السلام کے ساتھ. تو بس وہ اپنے طور پہ جھوٹ کی نسبت کرتے رہے. سمجھ آیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ پس اگر یہ آپ کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں تو تحقیق فقد پس تحقیق کذبا جھوٹ کی نسبت کی گئی رسول. میری کوشش یہ ہے خاص طور پہ اس دفعہ کے ترجمۃ القرآن میں کہ میں یہ بالکل آسان باتیں کروں. بہت ساری جگہوں پہ مجھے پتہ ہوتا ہے یہ جزا ہے، جزا محذوف ہے، یہ وہ فلاں، تو اور اگلا فا یہ اس کی علت بن رہی ہے یہ، لیکن میں ان چیزوں سے ذرا درگزر کر رہا ہوں آسان انداز میں. اللہ کرے قرآن کا پیغام جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے اور عمل کی توفیق ملے. قرآن مجید کی مجلس میں بالکل ہوشیار بیٹھیں. قرآن مجید کی مجلس میں بے توجہی کرنا، بے توجہی سے بیٹھنا، یہ قرآن مجید میں ہی منافقین کی صفت ڈکلیئر کی گئی ہے. اور منافق لوگوں کی یہ حالت بتلائی گئی ہے کہ سبق میں بے دھیانی سے بیٹھتے ہیں حضور کی مجلس میں، اور جب نکلتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا. ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک بندہ سمجھنے کی نیت سے بیٹھا ہوا ہے، اس سے کوئی لفظ چھوٹ گیا، کوئی مفہوم سمجھ نہ آ سکا، وہ تو ماشاءاللہ اس کی سعادت ہے کہ اس نے علم سیکھنے کی کوشش کی. منافق وہ ہیں جو سارے سبق میں اونگتے رہے، سارے سبق میں اونگتے رہے اور بالکل بے توجہی سے بیٹھے رہے، اور انہوں نے سبق کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا. سبق کے اہتمام میں سے یہ بھی ہے کہ اپنی نیند وغیرہ اپنی ضروریات سے پہلے فارغ ہو کے آئیں. کیوں بھائی، ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ دوران سبق نیند پوری کریں اور پھر اگلے ٹائم میں یا پچھلے ٹائم میں موبائل استعمال کریں. نہیں، دوران سبق اس سبق کے لیے پوری تیاری کر کے آئیں، اپنی ضرورتوں سے، اپنی حاجتوں سے، تقاضوں سے بالکل فارغ ہو کے آئیں اور اللہ سے دعا کر کے آئیں. تو منافقوں کی علامت بتائی گئی کہ دوران درس، دوران سبق بے توجہی سے بیٹھنا. حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. پھر اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی تھی، وہ کوئی اس طرح کی بات تھی؟ نہیں، پوری توجہ سے بیٹھیں. پھر اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوچھنے پہ بھی اجر دے گا. سمجھ آئی نا؟ دوسری بات، قرآن مجید کا فائدہ اس بندے کو ملتا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں سورہ قاف میں ہے، ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. پورے قرآن کی مجلس کے آداب ایک ہی آیت میں بیان کر دیے گئے. قرآن سے نصیحت اس شخص کو ملے گی، ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب. قرآن سے فائدہ اس بندے کو نصیب ہوگا کہ کان لہ قلب، جس کا دل متوجہ ہو. جس کا دل کیا ہو؟ آپ بھی متوجہ دل سے بیٹھیں گے نا انشاءاللہ. ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب. آیت نمبر 37 ہے، سورہ قاف ہے، 26واں پارہ. جس کے لیے قلب منیب ہو، رجوع کرنے والا دل ہو، جو اس نیت سے آیا ہو کہ اللہ میرے دل کو بدل دے، تو قرآن سے نصیحت اسے ملے گی. ایک او القی السمع، اور وہ توجہ سے سن رہا ہو. یہ او واو کے معنی میں، اچھا توجہ سے بیٹھا ہو، دل اور کان کا کنیکشن صحیح ہو. یہ نہیں ہے کہ کانوں میں وہ لگا کے، وہ ہینڈ فری لگا کے کچھ اور میچ کی کمنٹری سن رہا ہو. وہو شہید، حاضر دل سے بیٹھا ہو. تو بھائی اللہ ہمیں قرآن سے نفع لینے والا بنا دے. جی بسم اللہ، سبق پہ آ جائیں. پس اگر یہ آپ کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں تو تحقیق جھوٹ کی نسبت کی گئی بہت سارے عظیم الشان رسولوں کی طرف. یہ جو رسولن کی تنوین ہے، تنوین آپ کو پتہ ہے، مدارس میں آپ نے پڑھا ہے، تنوین کے کئی فائدے ہوتے ہیں. تنوین تکسیر کے لیے بھی آتی ہے، تعظیم کے لیے بھی آتی ہے. تنوین یہ دو پیشیں، دو زبریں، دو زیریں، یہ صرف ان کی آواز دینے کے لیے ہی نہیں آتی ہیں، بلکہ ان کا میننگ میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے. کثرت کا ترجمہ دے دیتی ہیں بعض اوقات، اور بعض دفعہ یہ جو تنوین ہوتی ہیں یہ کمی کا، قلت کا فائدہ دیتی ہیں. کسی چیز کا کم ہونا بھی بتلاتی ہے. یہ دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں، کسی چیز کا کم ہونا، کسی چیز کا زیادہ ہونا، کسی چیز کا گھٹیا ہونا، کسی چیز کا اعلیٰ ہونا، اتنا کچھ کرتی ہیں یہ دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں.
عربی زبان کا بے انتہا حسن ہے، لیکن ہم نے وہ ٹیڑھا منہ کرنے والی بائیں طرف سے شروع ہونے والی زبان جو ہے اسی کو اپنے لیے وہ سمجھا ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اصحاب الشمال کی زبان جو ہے بائیں طرف سے شروع ہوتی ہے انگلش، ہم نے اسی کو سمجھا ہوا ہے کہ شاید وہی ہماری، اور ہم نے اپنا سارا پیسہ، وقت، ٹائم، ہر چیز اس میں برباد کر دی۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ پھر بھی ہماری انگلش جو ہے وہ انگریز مانتے نہیں ہیں۔ ہم انگلش بولتے جتنا بھی پڑھ کے جائیں وہ ہنستے ہیں، ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ ہم میں زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے بھائی فکر نہ کریں۔ تو رسولن کی جو ہے نا تنوین، اس کے دونوں مطلب میں نے لیے، ایک عظمت والا بھی اور ایک کثرت والا بھی، اس لیے میں نے رسولن کا کیا ترجمہ کیا؟ بہت سارے، عظیم الشان۔ کوئی کہے گا جی اپنی طرف سے ترجمہ کرتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر یہ جھوٹ کی نسبت کریں تو پریشان نہ ہوں۔ پس تحقیق کذب، جھوٹ کی نسبت کی گئی بہت سارے عظیم الشان۔ اب سمجھ آیا؟ بہت سارے عظیم الشان رسولوں کی طرف آپ سے پہلے آئے تھے، وہ واضح دلائل لے کر، والزبر، اور صحیفے لے کر، بینات، معجزات۔ بینات کا ایک معنی معجزات بھی ہوتا ہے، عوام کے لیے معجزات اور خواص کے لیے لکھے ہوئے صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں۔ لیں جی، کل نفس ذائقۃ الموت، ترغیب ہے اس آیت میں جہاد اور انفاق کی طرف۔ جہاد سے کیوں ڈرتے ہو؟ موت کے خطرے سے، موت کی وجہ سے جہاد پہ نہیں جاتے ہو۔ گھروں میں رہیں گے تو موت نہیں آئے گی۔ یہ جو مقبرے ہیں، یہ جو قبرستان بھرے پڑے ہیں، اور ہر 3-4 پورشن کی ایک قبر کے پورشن بن چکے ہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ سارے غزہ سے آئے ہیں۔ ہاں، موت تو گھر میں بھی آئے گی۔ اسی طرح مال کیوں سب، انفاق کی بھی ترغیب ہے، جہاد کی بھی ہے یہ آیت اور انفاق کی بھی۔ مال کیوں سنبھالا ہوا ہے؟ ہمیشہ زندہ رہنا ہے کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت آ جائے گی، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان پہ موت آنی ہے، اور بہتر موت وہ ہے جو میدان جہاد میں آئے، کسی مشن میں آئے۔ وَإِنَّمَا، اور بے شک تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور بے شک تمہیں، توفون کا کیا مطلب ہے؟ یاد ہے میں نے متوفی کا پہ یہ بات بتائی تھی آپ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفی کا، یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو مار دوں گا، بلکہ کیا مطلب؟ پورا لے لوں گا، سالم اٹھا لوں گا۔ تو یہاں پر بھی توفونا، پورے پورے دیے جائیں گے تمہیں اجر، مزدوریاں قیامت کے دن۔ سنو کامیاب وہ ہے، فمن زحزح عن النار، پس جو کوئی، فمن پس جو کوئی، جو شخص، زحزح بچا لیا گیا، زحزح کا مطلب پس جو کوئی بچا لیا گیا، عن النار، کس سے؟ آگ سے، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، پس تحقیق وہ ہے زندہ باد، فقد فاز، پس تحقیق وہ ہے کامیاب، صحیح معنوں میں کامیاب۔ بعض اردو تراجم میں بڑا اچھا ترجمہ لکھا ہے، پس تحقیق وہ ہے صحیح معنی میں کامیاب۔ مفتی تقی صاحب نے یہ معنی کیا ہے، فقد فاز، پس تحقیق وہ ہے صحیح معنوں میں کامیاب۔ وما الحیات الدنیا، اور رہ گئی دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی۔ کتنے دن کی؟ بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، یہ 4 دن ہے۔ سمجھ آئی؟ 4 دن کی زندگی، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا۔ پہلے بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ پرانی اردو کا ایک شعر ہے، ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، کیا بھینسا بدیا بیل شتر، کیا گونی پلا سر بھارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد جلے گا بن جارا۔ پرانی اردو کی کتابوں میں 12ویں کی کتاب میں غزل ہوا کرتی تھی، اوہو وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان، متاع الغرور۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ تو اس دھوکے سے نکلو بھائی، اس گلیمر سے، اس ڈریم سے، اس خواب سے نکلو اور حقیقت کی طرف آؤ۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے یہاں حسین و جمیل آئے،
بڑے بڑے یہاں دنیا اپنے آپ کو کچھ کہنے والے آئے، لیکن آج ان کا نام و نشان بھی سلامت نہیں۔ وہ جن کے معطر بدن تھے، مشین چلن تھے، کسی اردو شاعر نے کہا ہے نا، یا میرے خیال میں تھا آتا ہے آخر میں، وہ جن کا معطر بدن تھا، خوشبوؤں سے، کریموں سے، لوشنوں سے، پتہ نہیں شیمپوؤں سے، کس کس قسم کی خوشبوؤں سے جسم کو خوشبودار، وہ جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، کل جب قبر کہن ان کی کھودی، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، نہ بدن کا کوئی حصہ سلامت، نہ کفن کی کوئی تار سلامت۔ وہ جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، کل جب قبر کہن ان کی کھودی، کسی وجہ سے قبر کھودنی یا کھدائی ہوئی تو نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ اس لیے میرے بھائیو، حقیقت کو جو پا گیا وہی ہے صحیح معنوں میں کامیاب۔ لا تبلون فی، یہ بھی ترغیب الی الجہاد اور ترغیب الی الانفاق ہے۔ اس آیت میں دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں، اموال بھی، انفسکم۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں ضرور ضرور آزمایا جائے گا، مالوں میں بھی جانوں میں بھی۔ مالوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شاباش، انفاق کے ساتھ، کہ مال دے کر آزمایا جائے گا، کیا کرتے ہو مال کے ساتھ، اور جان دے کر آزمایا جائے گا کہ جان کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ ہاں جی، ضرور ضرور تم آزمائے جاؤ گے، مالوں میں بھی جانوں میں بھی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور البتہ ضرور سنو گے۔ آج تک مسلمان سن رہے ہیں تکلیف دہ باتیں، اسی کا ذکر ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا، مسلمانوں کو، نبی علیہ السلام کو تکلیف دہ باتیں سننی پڑتی تھی منافقوں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے، حضرت سعد کی عیادت کے لیے۔ رضی اللہ، سعد بڑا بیمار رہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زخمی بھی ہو گئے تھے اور خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا ان کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹا سا ایک فیلڈ ہاسپٹل بنایا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے بالکل کچھ حصہ سمجھو صحن کے اندر ہی آتا تھا اس کا۔ مسجد نبی ایک بڑا، ایک اس وقت تو اس طرح نہیں تھی، بس اس کے صحن کے ایک کونے میں نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا کیا بنایا ہوا تھا، فیلڈ ہاسپٹل جس طرح ہوتا ہے ایک بنایا ہوا تھا، اسپتال، اور وہاں جنگ کے زخمیوں کو رکھا جاتا، ان کی ٹریٹمنٹ وہاں پہ کی جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے، صحابہ کرام کی عیادت کرتے، حضرت سعد کا اتنا خون نکلتا تھا کہ وہ مسجد کے حصے تک آ جاتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جب وہ دور تھے، ویسے بھی بیمار ہوئے تھے، تو ان کے گھر جا رہے تھے ملنے، عیادت کرنے کے لیے۔ کتنے اچھے اخلاق تھے۔ اللہ ہمیں بھی اخلاق نبوی نصیب فرما دے۔ اوئے ہوئے، سوچنے کی بات ہے، یہ بھی دین ہے۔ اچھا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی، بیماروں کی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، جس درجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں آپ ان کے لیے دعائیں کریں۔ میری دادی جان بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بچے بیمار ہیں، اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے اہل ایمان رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی سب کی مغفرت فرمائے۔ دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، تو جو لوگ چلے گئے ہیں ان کا موقع ختم ہو گیا، لیکن اگر ہم کچھ اچھا کر جائیں گے، اپنی اچھی نیک اولاد چھوڑ جائیں گے، اور کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں گے، کوئی علم چھوڑ جائیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا نفع یقیناً پہنچتا رہے گا، بالکل یقیناً۔ یہ ہے صحیح ایصال ثواب، صحیح ایصال ثواب یہی ہے کہ آپ ایسے اعمال کر کے جائیں، ایسے صدقات جاریہ چھوڑ کے جائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں۔ یہ جو دھکے کا ایصال ثواب ہم نے بنایا ہوا ہے نا، سمجھ آ گئی کہ فوتگی کے بعد سپارے مانگ تانگ کے غلط سلط کون پڑھتا ہے سپارے؟ یہ بس جی 10 قرآن ہم نے پڑھے ہیں، جی 50 پڑھے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا ثواب ملتا ہے یا گناہ؟ تو اور پھر کہتے ہیں جی لے جی ہم نے تیرے ملک کیے، وہ کہتا ہے میں نے تیرے ملک کیے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، نہ اسلام میں ایسا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی ایک سپارہ بھی پڑھ کے کسی کو نہیں بخشا، نہ کسی صحابی نے بخشا۔ تو اس لیے بھائی جو کچھ کرنا ہے خود کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اور باقی صدقات جاریہ کریں۔ کیا کریں؟ ہاں جی، صدقات جاریہ کریں، ایصال ثواب برحق ہے،
اصال ثواب برحق ہے، آپ کے صدقات جاریہ کا، آپ کی اولاد کا، وہ آپ کو ملے گا. لیکن یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے، بہرحال یہ رسم ہے، کسی حدیث میں، کسی صحابہ کے کسی اثر میں، کسی عمل میں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. کس طرح مانگ مانگ کے سپارے بھیجے جا رہے ہیں میت کو، فلاں جا رہا ہے جی میت کو، فلاں جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا. سمجھ آئیے؟ ہاں جی. تو بہرحال نبی علیہ السلام کہاں جا رہے تھے؟ حضرت سعد کی عیادت کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ. وہاں رستے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ملے جلے صحابہ کرام بھی تھے اور یہ منافق بھی تھے کچھ وہاں پر، اور عبداللہ بن ابی بھی تھا. نبی علیہ السلام تیزی سے گئے، گھوڑے پہ تھے آپ، اور ماشاءاللہ آپ کی صحت آخر عمر تک بہترین صحت اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. آپ گھوڑا اتنا تیز چلاتے تھے، کبھی کبھی ایک دفعہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے مدینہ میں ایک طرف سے دھماکے کی آواز آئی، اور یہ رات کا وقت تھا، رات آدھی رات کے وقت دھماکے کی ایک آواز آئی، بڑی خوفناک آواز آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا لوگ سارے اپنے دروازوں کے باہر نکل آئے، اور جس طرف سے آواز آئی تھی سارے لوگ ادھر ہی گلیوں میں ادھر کی طرف ایسے چہرہ کیا ہوا ہے کہ ادھر آواز آئی ہے، ادھر آواز آئی. ابھی چند ہی منٹ گزرے ہیں کہ لوگ کیا دیکھتے ہیں، اس طرف سے گھوڑے کی ننگی پیٹھ کے اوپر سوار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس طرف سے آ رہے ہیں، مدینہ کے اسی طرف سے جہاں آواز آئی تھی، اور لوگ چے میں گوئیاں ادھر گھر مدینہ شہر میں کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام اسی طرف سے آ رہے ہیں اور لوگوں کو کیا فرما رہے ہیں؟ بالکل خیر خیریت ہے، میں چکر لگا آیا ہوں، کوئی خطرے کی بات نہیں، آرام سے گھروں میں سو جاؤ. سبحان اللہ. اور ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ انا وجدناہ لبحرا، یہ میرا گھوڑا سمندر کی طرح چلتا ہے، جیسے سمندر کی لہریں پرسکون چلتی ہیں نا، اسی طرح نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ میرے گھوڑے، یہ جو گھوڑا ہے نا، انا وجدناہ لبحرا، یہ ایسے سمندر کی طرح رواں چلتا ہے، رواں. سبحان اللہ. تو نبی علیہ السلام نے یک دم اپنے گھوڑے کو اس جگہ کے اوپر روکا، جا کے اس کی باگیں کھینچیں تو دھول اڑی. گھوڑا جب یک دم مٹی میں رکتا ہے تو دھول اڑتی ہے کہ نہیں اڑتی؟ دھول اڑی، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر ایسے دھول ایک ان کے اوپر چھا گئی، دھول کا ایک غبار سا اس طرح اڑا. تو صحابہ نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، وہ کیسے کرتے، ان کے لیے تو یہ سعادت تھی، حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے. لیکن جو منافق تھے نا، عبداللہ ابن ابی نے کیا کہا؟ یا محمد لا تغبروا علینا، ہم پہ دھول نہ اڑاؤ، لا تغبروا علینا، ہم پر یہ کیا دھول اڑا دی ہے، ایسی اس نے بات کی. تو جو صحابہ تھے انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکیں، آئیں ہمارے اوپر، ہمیں یہ دھول قبول ہے، اور ہمیں توحید سنائیں، ہمیں بیان کریں اور ہمیں خیر کی باتیں بتائیں، ہمیں یہ سب قبول ہے، ہمیں یہ سب منظور ہے، ہمارے لیے یہ سعادت ہے، مشک و عنبر سے بھی بڑھ کر یہ دھول ہمیں محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی. وَلَا تَسْمَعُنَّ، اور البتہ ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور مشرکوں سے بھی. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، تکلیف دہ باتیں بہت زیادہ، قولی تکلیف، اذًا کثیرا ایذائے قولی. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ بے شک، تو یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں سے ہے. صبر کرو، صبر کرو، شرک سے صبر کرو، اور کافروں سے دوستی لگانے سے صبر کرو. وَتَتَّقُوا، اور بچو، جہاد میں سستی سے بچو، انفاق میں سستی سے بچو. اس حصے کے مطابق میں تتقو کا ترجمہ کر رہا ہوں نا. ہر صورت میں تقوی کا اپنا مفہوم ہوتا ہے، ہر صورت میں آمنو کا، ہاں جی، ہر صورت میں جو آمنو واتقو آئے گا نا تو وہ صورت کے دعوے کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے. ہمارے استاد اس بات کو کبھی کبھی مذاق میں اس طرح سمجھاتے تھے کہ ہر سرخ داڑھی والا شاہ گل بابا نہیں ہوتا. ایک اگر بزرگ ہے، اس نے سرخ داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی کو مہندی لگائی ہوئی ہے، تو کیا جتنے بزرگ سرخ داڑھی والے ملیں گے جنہوں نے داڑھی کو مہندی لگائی ہوئی ہوگی ان کا نام شاہ گل ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی.
ایک بزرگ نے اپنی داڑھی کو مہندی لگائی ہے، اس بزرگ کا نام کیا ہے؟ شاہ گل۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے سرخ داڑھی والے بزرگ آئیں گے ہم کہیں یہ شاہ گل ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر صورت کا آمنو واتقو ایک جیسا نہیں، عام ایمان لائے تقوی اختیار کیا، آمن و عامل الصالحات، ایمان لائے نیک عمل کیا، ایمان لائے نیک عمل کیا۔ بھائی اس ایمان کو اس صورت میں کون سا ایمان بتایا گیا ہے، اس صورت میں کون سا عمل صالح بتایا گیا، اس کے ساتھ جوڑو۔ اللہ تعالیٰ عمل صالح کی اقسام بتاتے ہیں۔ ایمان بھی بسیط ہے، ایمان کسی ایک آدھی چیز کا نام نہیں ہے، ایمان بسیط ہے، بہت ساری چیزیں اس کے، ایمان مرکب ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ مجموعی طور پر چلو بسیط ہے، لیکن اس کے اندر ایمان بہت ساری چیزوں کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آمنو عامل الصالحات کی بہت ساری شاخیں ہمیں بتلاتے ہیں صورتوں کے اندر، تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے آمنو عامل الصالحات، آمنو عامل الصالحات دعوے کے ساتھ جوڑو، ٹھیک ہو گیا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہمت کے کاموں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ایک اور خباثت بھی شروع ہو گئی ہے بنی اسرائیل کی۔ دیکھو انہوں نے ایک بات کی تھی، کیا؟ اللہ فقیر ہے کہ استغفر اللہ، اللہ فقیر ہے معاذ اللہ۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں گنوانی شروع کیں کہ یہ انبیاء کے قاتل ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور یہ وعدہ خلاف ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے انبیاء کو شہید کیا ہے، اور پھر ان سے تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اسی طرح یہ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں، اللہ کی آیات کو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ اچھا ایک اور بات سن لیں، یہ انفاق کا جہاں بھی مضمون آیا نا، انفاق کا جہاں بھی مضمون آیا ہے، وہاں علم کے بیان کا، علمی انفاق کی طرف اللہ نے ضرور اشارہ کیا ہے۔ سمجھو میری بات کو، انفاق اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، قرآن مجید میں جہاں بھی اس کا تفصیل سے ذکر آتا ہے وہاں اللہ علمی انفاق کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ مال خرچ کرنا بھی کیا ہے، اور علم خرچ کرنا بھی انفاق کی ایک قسم ہے۔ ممکن ہے کسی کے پاس اتنا مال نہ ہو لیکن اس کے پاس علم ہو۔ آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ جہاں انفاق کے مسائل بیان ہو رہے تھے، ہوتے 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 یک دم ایک آیت درمیان میں کیا آئی تھی، آپ پڑھ چکے ہیں، یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ قرآن کا علم دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور جسے قرآن کا علم دیا گیا اسے خیر کثیر ملی، بڑا مال، سب سے بڑا مالدار تو وہ ہے جس کے پاس قرآن کا علم وافر ہے۔ آگے پھر وہی مال کے خرچ کرنے کے مسئلے شروع ہو گئے۔ انفاق مالی کے درمیان انفاق علمی کا ذکر آیا تھا کہ نہیں؟ وہاں میں نے ربط آپ کو بتایا تھا۔ اب یہاں بھی دیکھ لو، سارے انفاق کا ذکر شروع ہے، مالی انفاق کا، لیکن درمیان میں ابھی جو آیت آ گئی ہے وہ علمی انفاق کی ہے کہ اے علماء کی جماعت، اے اہل علم لوگوں، میں نے آپ سے وعدہ لیا ہے کہ میری آیات کو تم نے بیان کرنا ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کو بیان کرنا ہے۔ تو یہ علمی انفاق ہے کہ نہیں؟ علمی انفاق ہے نا۔ اچھا پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، سورہ توبہ میں، سورہ توبہ میں جہاد کا زیادہ تر ذکر ہے، انفاق کا بھی ذکر ہے، جہاد کا بھی ذکر ہے، انفاق کا بھی ذکر ہے، سمجھ آئی؟ اور وہاں پر بھی علمی انفاق کا ذکر ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے جہاد پہ نہ نکل جاؤ مسلمان، کچھ پیچھے رہیں، جو پنیری بچا کے رکھیں، جو آنے والی نسل میں اسلام کا بیج بو دیں، اور لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں سمجھ بوجھ اور فراست حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور جب پلٹ کے جائیں تو اپنی قوموں کو ڈرائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ مال علمی انفاق کا ذکر ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ اور صرف آپ کو اشارہ کرنا ہے، باقی آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ سورہ جمعہ، سورۃ الجمعہ، سورۃ الجمعہ میں سارا انفاق کا بیان ہے۔ کس کا؟ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ سورہ جمعہ میں انفاق کا مقدمہ ہوتا ہے، مال ہو بندے کے پاس،
پہلے بندے کے پاس مال ہوگا تو خرچ کرے گا نا. تو سورۃ الجمعہ سے انفاق کی ترغیب شروع ہوتی ہے اور مقصد یہ ہے کہ مال رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ. جب جمعہ کی اذان ہو جائے، نماز ہو جائے، پڑھا ہے نا سورۃ جمعہ میں 28ویں پارے میں آئے گا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعہ کی ادا کر لو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. فضل کیا ہے؟ رزق حلال. تو وہاں بھی انفاق مالی کا ذکر ہے نا. آخری بات سمجھو، انفاق مالی کا ذکر وہاں بھی ہے نا. تو وہاں بھی علم سیکھنے کا، سکھانے کا ذکر ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اللہ کے گھر سے اللہ اکبر کی آواز آئے سارے کام چھوڑ دو اور علمی مجلس میں حاضر ہو جاؤ، مسجد میں آ جاؤ علم سیکھنے کے لیے. تو جہاد کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم و تعلم، انفاق کے ساتھ، مالی انفاق کے ساتھ علمی انفاق، تعلیم و تعلم کا قرآن مجید میں ایک بڑا پیارا جوڑ ہے، کمبینیشن ہے، وہ آپ کئی جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں. توجہ بھائی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب یہ مذمت اس طرح سے بھی آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں پچھلے سبق کے ساتھ کہ یہ حکم ان کو تھا مال خرچ کرو، اللہ کی طرف سے حکم آیا مال خرچ کرو. یہ اتنے کنجوس ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ فقیر ہو گیا ہے. یعنی معاذ اللہ مالی انفاق بھی نہیں کرتے، اس آیت میں پڑھو گے علمی انفاق بھی نہیں کرتے. جیب سے پیسہ نکالنا تو بڑا مشکل ہے، یہ کسی کو 10 منٹ بیان کر کے راضی نہیں سمجھ آئی. یہ کسی کو حق مسئلہ بتلا کے راضی نہیں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی. کیا وعدہ تھا؟ کہ اے اہل کتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لَتُبَيِّنُنَّهُ، صاف بیان کر دو گے. یہ باب تفعیل ہے، جو مدارس میں پڑھے ہیں انہیں پتہ ہے. اس میں ایک خاصا شدت کا بھی ہوتا ہے. قاتالا قتل کر دیا، قتالا ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا. اور کچھ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قاتالا کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی وار سے گولی سے قتل کر دیا. اور قتالا ٹکڑے 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 کر کے قتل کیا. اسی طرح یہ ہے تبیننہ، بیانہ یبین، مسئلہ کا ایک ایک جز بیان کرو. لا تبیننہ، البتہ ضرور بھی ضرور بیان کرو گے لوگوں کے لیے، حق بیان کرو گے. ولا تکتمونہ، اور اسے چھپاؤ گے نہیں. لیکن وہی بات پہلے پارے میں یہ آیتیں پڑھی ہوئی ہیں آپ نے. فنبذوہ وراء ظہورہم، بس پھینک دیا انہوں نے اس وعدے کو پیٹھ پیچھے، اور لیا اس کے بدلے میں ثمنا قلیلا، حقیر مال، معمولی مال. مسئلہ توحید چھپا کے کیا لیا؟ حق چھپا کے کیا محل بنا لیا؟ تاج محل بنا لیا. حقیر معمولی مال. یہ میں تفصیل بتا چکا ہوں کہ نبذوہ وراء ظہورہم، ان یہودیوں نے اپنی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. او بھائی انہوں نے تو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا تھا. انہوں نے تو اپنی کتابوں کی کیلی گرافی کی تھی. آج کل مسلمانوں میں بھی یہی چل رہا ہے. جو بڑی کوٹھی بناتا ہے اس کا دل یہی ہے کہ میں دیوار پہ کیلی گرافی کرا لوں، آیات الہی کی، آیت الکرسی کی، اور فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور ماشاء اللہ، اور وغیرہ وغیرہ. آیات الہی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ان کو دیواروں پہ کیلی گرافی کرا دو، آپ ان کے ساتھ کوئی اور کرو. اگر اس طرح کیا، صرف کتاب کا ظاہری ادب کیا اور اس پہ عمل نہ کیا، تو یہ ہے پیٹھ پیچھے پھینکنا. قانون نہیں مانا، قانون نہیں مانا، اور پارلیمنٹ کے اوپر لکھایا ہوا ہے بڑا ترازو بنا کے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. نیچے اندر عدل ہو رہا ہے. فنبذوہ وراء ظہورہم واشتروا بہ ثمنا قلیلا، پھینک دیا انہوں نے اس کو پیٹھ پیچھے،
اپنی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور لیا اس کے بدلے میں حقیر اور معمولی مال لیا۔ کافر خوش ہیں، کوئی پیسے شیسے دے دیتے ہیں، ہاں کوئی قرضے دے دیتے ہیں، کوئی اپنی اتری ہوئی پینٹیں بھیج دیتے ہیں، سمجھ آگے کہ نہیں، بس اپنی پڑی ہوئی کوئی کتابیں بھیج دیتے ہیں، اترے ہوئے جوتے بھیج دیتے ہیں۔ واشتروا بہ ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون، یا ادھر کہیں اپنے پاس پلاٹ سلاٹ دے دیتے ہیں، بس فبئس ما، کتنی بری چیز ہے جو یہ مول لے رہے ہیں، فبئس، بس کتنی بری ہے، ما وہ چیز، یشترون جو یہ مول لے رہے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون، یہ زجر ہے جی ان لوگوں کے لیے کہ ایسے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اور یہ عذاب سے بچ جائیں گے ایسی الٹی حرکتیں کر کے۔ لا تحسبن الذین، نہ گمان کریں وہ لوگ، یہ غائب کا صیغہ ہے، لا تحسبن الذین، نہ گمان کریں یہ بدبخت، یفرحون جو خوش ہو رہے ہیں، یفرحون جو خوش ہو رہے ہیں، بما اتوا یعنی بما فعلوا، ان کاموں پر جو وہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ حق چھپانا، سمجھو نا ان باتوں کو، بما اتوا بما فعلوا، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حق چھپانا، اور اسی طریقے سے دنیا مطلب کہ کمانا، غلط طریقے سے کنجوسی کرنا، بخل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ نہ گمان کریں یہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں اپنی بری حرکتوں پر، میں اب مفہوم والا ترجمہ بتا رہا ہوں، نہ گمان کریں وہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں، بما اتوا بما فعلوا، اپنے برے کاموں پر، وَيُحِبُّونَ، اور پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، تعریف بھی بما، ان کاموں پر، لم یفعلوا جو انہوں نے نہیں کیے۔ مطلب یہ ہے کوئی بہادری والا کام کیا نہیں اور تعریف یہ کی جائے کہ یہ بہت بہادر لوگ ہیں، کہیں دین کے لیے قربانی دی نہیں، اور باہر ہماری تاریخ میں ہمارے بارے میں یہ لکھا جائے، باہر لوگوں میں یہ مشہور ہو کہ انہوں نے تو دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیے، اندر دکان بنائی ہوئی ہے، سمجھ آگی کہ نہیں، دین کے نام پہ دکانداری شروع ہے، دین کے نام پر دکانداری شروع ہے، اور لوگوں میں یہ مشہور ہو کہ ہم دین کے بڑے خادم ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ اس آیت میں یہی مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، حق کبھی بیان کیا نہیں، سچ کبھی بیان کیا نہیں، اور اندر طلب یہ ہو کہ میرے نام کے ساتھ کیا لکھا جائے کہ جبل استقامت اور فلاں، بس اشارہ میں نے کر دیا کہ انہوں نے تو بس قائد ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بس ٹھیک ہے۔ لا تحسبن الذین، نہ گمان، دوبارہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، نہ گمان کریں وہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں، بما اتوا، اپنے برے کاموں پر۔ تفسیر مظہری نے اتوا کا مفہوم بتلایا ہے، تفسیر مظہری نے، کہ من کتمان الحق و تدلیس الحق و اضلالہم، ٹھیک ہے، کر سارے الٹے کام رہے ہیں، حق چھپا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور مال بٹور رہے ہیں لوگوں سے، غلط فتوے، غلط مسئلے دے کے، وَيُحِبُّونَ، اور پسند کیا کرتے ہیں، دل میں ان کی چاہت کیا ہے، ان یحمدوا، کہ ہماری تعریف کی جائے، تعریف بھی اس کام پر، لم یفعلوا، جو کیا ہی نہیں ہے، حق کبھی بیان کیا نہیں، اور چاہت یہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ موٹا سا لکھا ہو مجاہد اسلام، کیا بھائی، مجاہد اسلام، متکلم اسلام وغیرہ وغیرہ۔ فلا تحسبن، تعریف کی جائے، بما، ان کاموں پر، لم یفعلوا جو انہوں نے نہیں کیے۔ فلا تحسبنہم، پس نہ گمان کریں ان کو کہ یہ بچ جائیں گے عذاب سے، بمفازۃ من العذاب۔ امر بالمعروف نہیں کیا، نہی عن المنکر نہیں کیا، اور چاہت یہ ہے کہ ہمارے بڑے نام ہوں، کسی منکر کی مخالفت نہیں کی، حالانکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا آپ نے پڑھ لیا شروع پارے میں کہ یہ لازمی حکم ہے، یہ کیا ہے بھائی، لازمی حکم ہے، اور مسلمان حکومتوں میں یہ ایک مستقل وزارت ہوتی ہے، مستقل وزارت ہوتی ہے، وزارت، شعبہ امر بالمعروف
اور نہیں انل منکر، مستقل اس وزارت کے جو تحت جو لوگ ہوتے ہیں، جو اس وزارت میں کے تحت نیچے جو عملہ آتا ہے، وہ مستقل ان کا کام ہوتا ہے بازاروں میں چلتے رہنا، امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنا، نمازوں کے اوقات میں کاروبار بند کروانا، اور جہاں کہیں کوئی برائی ہے اس برائی کو فوری طور پر اس پر ایکشن کرنا اور اس کو ختم کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وزارت امر بالمعروف اور نہیں انل منکر، یہاں یہ تو وزارت ہے کوئی نہیں، اور بڑی وزارتیں ہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وزیر ثقافت، وزیر سائنس، وزیر صحت، وزیر خارجہ، وزیر صفائی ستھرائی، صاف پنجاب وغیرہ وغیرہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وزیر ہراسمنٹ، ایک وزیر ہراسمنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، بس نام کی وزیر ہراسمنٹ، اور وزیر تعلیم، کیا؟ ہاں، وزیر تعلیم، نہیں جی سمجھ آئی؟ اگلے دن ایک سکوٹر کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ یہ اپنا لوگ تعارف لکھوا دیتے ہیں، کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنا پورا تعارف سکوٹر کے پیچھے لکھ دیتے ہیں، اب ختم ہو رہا، پہلے زمانے میں اس کا ذرا رواج زیادہ تھا، تو موٹا سا نیچے لکھا ہوا وزیر تعلیم، تو نیچے کسی مدرسے والے نے کہا کہ اللہ ہمیں ایسی تعلیم سے بچائے، تعلیم تو نہیں نہ ہوتا بھائی۔ اچھا بھائی دیکھو، دین و دنیا کی تعلیم، ماشاءاللہ علم حاصل کرنا، یہ دونوں ضروری ہے۔ اس ابھی اگلی آیت میں دیکھو گے دونوں چیزوں کو اللہ نے جوڑا ہے، سائنس بھی ہو، علم دنیا کا بھی ہو، دین کا بھی ہو، یہ اچھے مسلمان کی علامت ہے، لیکن اس کی سائنس کا نتیجہ اللہ پہ مزید ایمان کی صورت میں نکلے، اللہ سے انکار کی صورت میں نہ نکلے۔ اگلی آیت میں بتاتا ہوں، ترجمہ کر لیں ذرا۔ فلا تحسبنہم، تو جو لوگ ایسی بری حرکتیں کر رہے ہیں مت گمان کریں ان کو کہ یہ بمفازۃ من العذاب، یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر یہ نہ خیال کریں کہ یہ لوگ جو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنی جھوٹی تعریف چاہتے ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں، یہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ، یہاں سے سورت کا آخری حصہ ہے، اور چاروں چیزیں جو سورت میں آپ نے طویل پڑھی ہیں یہاں انشاءاللہ وہ بیان ہوں گی، سمجھ آ گئی بھائی؟ دیکھیں بھائی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جامعہ ابو ہریرہ کہاں ہے جی؟ جامعہ ابو ہریرہ بتا دیں کہاں ہے؟ اچھا بھائی، آخری رکوع میں چار چیزیں بیان ہوں گی، توحید، رسالت، جہاد اور انفاق۔ تو یہ اس آیت کا تعلق، یہ ادھر لکھا ہے جامعہ ابو ہریرہ، میں ادھر دیکھ رہا ہوں۔ اچھا دیکھیں بھائی، تو پہلی چیز کیا تھی بھائی؟ توحید، تو توحید کا ذکر آ گیا، پہلے حصے 63 آیات کا خلاصہ۔ اس کے بعد دوسرا کیا تھا؟ رسالت، تو آگے ربنا اننا سمعنا سے کس کا بیان ہوگا؟ رسالت کا بیان ہوگا، اے ہمارے رب ہم نے ایک منادی کو سنا، کس کو سنا؟ منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلی آیت میں فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، اس سے جہاد و انفاق کی طرف اشارہ ہوگا۔ چلیں جی ترجمہ کریں۔ اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اسی مسئلہ کی خاطر رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، اسی مسئلہ کی خاطر جہاد کرنا ہے، اسی کی خاطر انفاق کرنا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آیات مبارکہ بہت فضیلت رکھتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح سویرے، ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ، کھمب خرد میں، یہ تو ہمارا اپنا جامعہ بھائی، اللہ جزائے خیر دے، بڑی خوشی ہوئی جی، اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو مزید ترقی دے۔ اچھا دیکھیں، توجہ کریں، ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے۔ جتنے بھی دوست یقین مانیں یہ دین کے کام کے ساتھ تعاون ہے،
کیا ہے بھائی؟ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. دین کے ساتھ تعاون ہے. قرآن مجید کی آواز کو لوگوں تک پہنچانا. آپ اندازہ لگائیں نا، پورے میڈیا اور لاکھوں ویب سائٹیں اور پتہ نہیں کروڑوں چینل وہ اللہ سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. تو اس دور میں جو معمولی آوازیں، کمزور آوازیں مطلب کہ درس قرآن کی کلاسوں کی شروع ہیں، تو اگر ہم سب ان کے ساتھ تعاون کریں گے الحمدللہ تو یہ اس میں ہم سب کے لیے بھلا ہے اور بہت بڑی نیکی کی بات ہے. جامعہ مدینۃ العلم میں ہے، وہاں چک 44 میں ماشاءاللہ اچھی خاصی کلاس جاری ہے. اللہ تعالی ہمارے بھائی عزیز الرحمان صاحب کو جزائے خیر دیں. یہاں ماشاءاللہ یہ ہمارا اپنا جامعہ ہے، جامعہ ابو ہریرہ، میں جانتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دیں. مزید محنت کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں تاکہ آپ کے اداروں کی بھی انشاءاللہ اس میں بہت ترقی ہوگی اور لوگوں کا رجحان جو ہے نا وہ انشاءاللہ دین کی طرف زیادہ بڑھے گا. اسی طرح اور بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور کچھ جگہوں پہ انشاءاللہ اب ہمارے یہ جو 30 درس ہو جائیں گے چند دنوں میں انشاءاللہ. آج 17واں سبق ہے ہمارا. تو رمضان کی مطلب کہ 30 دنوں کی کلاس کا بھی کئی جگہوں پہ پروگرام بنے گا، لیکن وہ 1 رمضان سے ہمارا یہی جو ریکارڈڈ درس ہوگا وہ چلائیں گے. تو اس طریقے سے ہم سب مل جل کر تعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق بنیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب اجر کی امید رکھیں گے. توجہ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ. آپ بھی کوشش کریں ان آیات کو یاد کریں اور صبح اٹھتے ہی وضو سے بھی پہلے ان آیات کو آپ پڑھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح جب بستر سے اٹھتے دعائیں پڑھتے اور ساتھ یہ آیات آپ تلاوت کر لیتے تھے. تو بڑی آسان سی پیاری سی آیات ہیں، آپ پڑھیں ذرا. اور دلائل ہیں. اوپر توحید کا بیان ہوا نا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور نیچے جو ہیں وہ دلائل کا بیان ہے. جی إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل، اور رات اور دن کے اختلاف میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں البتہ نشانیاں ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے. الباب جمع ہے، لب اس کا مفرد ہے، لب، اور لب عقل کو کہتے ہیں. ان چیزوں میں، آسمان و زمین کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں، راتوں اور دنوں کے عدلنے بدلنے میں، موسموں کی تبدیلی میں، لآیات، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. عقل والے کون ہیں؟ اہل دانش. عقل والے کون ہیں؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے. عقل والے، اہل دانش، سمجھدار وہ لوگ ہیں کہ جن کا علم ان کو اس نتیجے پہ پہنچاتا ہے. توجہ کیجئے، بڑی ضروری بات ہے. اہل دانش، اہل علم، اہل عقل وہ ہیں جن کا علم، جن کی سوچ، جن کے تجربے ان کو اس نتیجے پر پہنچاتے ہیں. وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں، اس کے اسرار میں غور و فکر کرتے 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 اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ آپ نے اس کائنات کی کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. یہ ہیں عقل والے. اور جن کی عقل ان کو اللہ سے دور کر دے اور عقل اس نتیجے پہ پہنچا دے، جن کا علم ان کو اس نتیجے پہ پہنچا دے کہ نہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں، سب کچھ آٹومیٹک چل رہا ہے. سمجھ آئی؟ گرمی اس لیے آتی ہے، گرمی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ جی سورج جو ہے وہ قریب آ جاتا ہے. سردی کیوں آتی ہے؟ جی سورج دور چلا جاتا ہے. زلزلے کیوں آتے ہیں؟ جی پلیٹیں نیچے سے ہل جاتی ہیں. اور بارشیں کیوں آتی ہیں؟ جی اوپر فلاں 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 گیسیں جمع ہو جاتی ہیں. زیادہ بارش ہوتی ہے تو یاد ہے، یہ تو سب کو یاد ہے. آپ کو زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، مسٹر صاحب نے کہا تھا. اچھا، تو مطلب کہ جن کی عقل ان کو اس نتیجے پہ پہنچائے، بارش اس لیے آتی ہے، پانی اس طرح بنتا ہے، فلاں اس طرح ہوتا ہے، سارا سب کچھ وہ میٹر اور مادہ نہیں سمجھ آ رہی، اس کے اوپر وہ ایمان لے آئیں. قرآن ان کو عقل مند نہیں کہتا. یہ موجودہ سائنس یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے بڑے ہو رہے ہیں، یہ سائنس مسلمانوں کو الحاد اور بے دینی کی طرف لے جا رہی ہے. کسی ایک سوال کے جواب میں پہلی کلاس سے لے کر آپ
سائنس کی بڑی سے بڑی کلاسیں کر لیں آپ، ڈبل ایم میں ڈبل ایم ایس سی کیا کچھ کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں آپ کیمسٹری میں، کسی ایک سوال کے جواب میں مجھے بتائیں اللہ۔ اگر آپ نے کسی سائنس کی کتاب میں کسی سوال کا جواب اللہ پڑھا ہو تو مجھے بتا دیں۔ سارا مادہ پرستی ہے، سب میٹرزم ہے، مادہ پہ ایمان ہے، اور اللہ کو بھلانے کی یہ ایک فکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھائی یہ اسباب کس نے پیدا کیے؟ سورج دور چلا جاتا ہے، سورج قریب آ جاتا ہے، تمہارا باپ لے کے جاتا ہے؟ کون سورج کو دور لے کے جاتا ہے؟ کون سورج کو قریب لے کر آتا ہے؟ پلیٹیں ہلتی ہیں، کیوں ہلتی ہیں؟ ہر وقت کیوں نہیں ہلتی؟ عام دنوں میں تم نے ان کو سٹیبل رکھا ہوا ہے، کون نہیں ہلنے دیتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ ان کا پورا آپریشن اس غلط سائنس کا، صحیح سائنس کا نہیں۔ صحیح سائنس تو یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر بندہ کہے کتنا زبردست کریئیٹر ہے، کتنا زبردست اللہ ہے، کتنا زبردست خدا ہے جس نے اس کو پلان کیا اس پوری کائنات کو، اور اس کا اللہ پہ ایمان اور زیادہ بڑھ جائے۔ صحیح سائنس وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے۔ غلط سائنس کا انشاءاللہ آپریشن جو ہے وہ شاید اگلے مہینے کی 5-6 تاریخ کو ہوگا، آپریشن کی تاریخ دی جاتی ہے نا، وہ سورۃ الرعد میں ہوگا۔ چلو، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اچھا، عقل مند وہ لوگ ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو یاد کرتے ہیں، یذکرون اللہ، یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قیاما، اچھا جی بات تو ٹھیک ہے، ہم بھی مجبور ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ ہیں۔ چلیں، میں انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں درمیان میں تھوڑی سی چھٹی چاہیے، مجھے اس بات کا یقیناً علم ہے کہ 5-10 منٹ کی چھٹی ہونی چاہیے، لیکن میں یہ اس وجہ سے اس طرح نہیں کرتا ہوں کہ اگر ہم چھٹی دے دیں تو اتنے زیادہ وضو خانوں کا مدارس میں انتظام نہیں ہوتا ہے نا کہ یکدم 30-40 کا مجمع نئے سرے سے وضو بنا سکے، لیکن پھر بھی اس کی اجازت ہوتی ہے، مطلب کہ نا اٹھنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے نا، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، 3.5 گھنٹے وقت ہوتا ہے بمشکل 3.25 گھنٹے، تو اس میں پھر بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کوئی درمیان میں 2-4 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ جا سکتے ہیں۔ ہماری ذرا مجبوری ہے، ہمیں سبق کاٹنا پڑے گا، اس کے نئے فولڈر بنانے پڑیں گے، مشکل ہو جاتی ہے سبق کاٹنے میں ہمارا، چونکہ یہ سبق جو ہے وہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے نا، سمجھ آئی ہے جی؟ تو سبق ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے، اگر کوئی لفظ رہ جائے، بات رہ جائے تو وہ بعد میں آپ اس سے سن بھی سکتے ہیں، یا اپنے جو کلاس میں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اصل میں اجتماعی طور پہ چھٹی دینے میں ذرا حرج ہے۔ اب ہمارا اپنا جو جامعہ ہے وہ ماشاءاللہ تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے علم ہے کہ وضو خانے میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور واش روم اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو خواہ مخواہ ایک مشکل بنانے والی بات ہے۔ تو بالکل اجازت ہے جی، اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے، وضو اس نے بنانا ہے، پانی پینا ہے، کوئی تقاضا ہے تو بالکل جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ اجتماعی طور پہ سبق روکنا اس 3.5 گھنٹے 3.25 گھنٹے کی کلاس میں میرے لیے ذرا مشکل ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی آج کے سبق میں انشاءاللہ ابھی یہ صورت مکمل ہوگی، 5 منٹ کا وقفہ ملے گا انشاءاللہ۔ چلیں جی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ، عقل والے وہ ہیں جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اتنی محنت سے آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے۔ اور وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹ کے بل، وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں۔ ربنا، اور ان کی سائنس ان کو اس نتیجے پہ پہنچاتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کائنات میں ایک ذرہ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہر ذرہ با مقصد ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، پاک ہے تو، ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔ ان کو ہر چیز میں توحید کی دلیل نظر آتی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ہر چیز میں توحید کی دلیل نظر آتی ہے کہ یہ جو اتنی پرفیکٹ کائنات چل رہی ہے،
یہ اس کی علامت ہے کہ چلانے والا ایک ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ ہے سبحانک کا مفہوم، کہ اس کائنات میں غور و فکر کر کے، دن رات سورج چاند کے نظام میں غور و فکر کر کے ان کی توحید اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ سبحانک، یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پس فقنا عذاب النار، پس بچائیں ہم کو آگ کے عذاب سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، اے ہمارے رب بے شک جسے آپ آگ میں داخل کر دیں، جہنم میں ڈال دیں، فقط اخزیتہ، اسے آپ نے رسوا کر دیا۔ اچھا بھائی، آگ میں تو بعض مسلمان بھی گناہگار عاصی مسلمان جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، لیکن یہ عام گناہگاروں والی بات نہیں ہو رہی، یہ توحید کی آیتیں چل رہی ہیں نا، توحید کی آیتیں چل رہی ہیں، تو یہاں من تدخل النار سے مشرک مراد ہے، سمجھ، شرک کرنے والا مراد ہے، عام گناہگار مسلمان نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، بے شک وہ شخص جسے آپ نے ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل کر دیا۔ بعض مفسرین نے اس طرح ترجمہ کیا ہے، من تدخل النار، ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل کیا، اسے تو آپ نے رسوائی کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، کس پر رد ہے آپ کا امتحان؟ عقیدہ کفارہ پہ۔ عبد الودود ماشاء اللہ۔ اور آیات توحید ہے نا، پہلے حصے کے ساتھ ذہن ادھر لے جاؤ، پہلے حصے میں سارا رد کن کا کیا گیا؟ کن کا؟ عیسائیوں کا۔ وہ عیسائیوں کے وفد کے جواب میں اترا تھا نا اس سورت کا پہلا حصہ، نہیں سمجھ آ رہی؟ اور ان کا خیال یہ تھا کہ عیسیٰ جانے اور اللہ جانے، عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے۔ وما للظالمین من انصار، مشرکوں کے لیے، ظالم سے مراد بھی مشرک ہیں جنہوں نے اللہ سے الوہیت لے کر کس کو دی ہوئی ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ اور حضرت بی بی مریم کو۔ بھائی ظلم کا یہی مطلب ہوتا ہے نا، آپ مدرسوں میں پڑھتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، پڑھتے نہیں مدرسوں میں وضع الشیء فی غیر محلہ؟ تو بھائی یہ وہی وضع الشیء فی غیر محلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا حق دوسرے کو دینا، اللہ سے حق چھین کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دینا، حضرت بی بی مریم کو دینا، یہی تو ظلم ہے، یہی تو کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو وما للظالمین من انصار، رب لیں بھائی، حصہ توحید کی طرف اشارہ تھا، مکمل ہو گیا۔ اب سننا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا، بے شک ہم نے سنا، منادین، ایک منادی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں، قرآن بھی مراد ہے، اور اسی طریقے سے ہر داعی توحید اور خیر کی طرف بلانے والا منادی شامل۔ اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا، یہ بڑی قیمتی دعائیں ہیں بھائی، بڑی قیمتی دعائیں ہیں، اندازہ لگائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ آتی ہوں تو کوئی فرق رہ جائے گا ان کی قبولیت میں اور ان کی عظمت میں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا ایک منادی کو، قرآن بھی مراد ہے، قرآن بھی منادی ہے، اور نبی علیہ السلام خود بھی منادی ہیں۔ اگر قرآن دیکھنا ہے تو قرآن آیت نمبر 19 سورۃ انعام میں مراد ہے، اسی طرح سورۃ نحل آیت نمبر 125 میں۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، منادی کا مطلب قرآن بھی، منادی کا مطلب پیغمبر بھی، تو اس کی میں دلیل دے رہا ہوں۔ آیت نمبر 125 سورۃ نحل اور آیت نمبر 19 سورۃ انعام، منادین ینادی للایمان، جو آواز دے رہے ہیں ایمان کے لیے، آواز دے رہے ہیں۔ ہم نے اس منادی کو سنا، وہ ایمان کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے۔ کیا ندا کیا تھی؟ ندا ان آمنو، یہ جو ان ہوتا ہے نا، یہ وہی ہے جس کو ہم اردو میں لکھتے وقت کہتے ہیں نا کہ، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی بات کو آگے چلانے کے لیے ہم جس طرح کہتے ہیں نا، اس نے یہ کہا کہ، تو یہ کہ کے مطلب میں آتا ہے ان کہ آمنو بربکم، اپنے رب پہ، پروردگار پہ ایمان لے آؤ، فآمنا، سو ہم ایمان لے۔ اے ہمارے رب، بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، فاغفر لنا ذنوبنا، غفرہ یغفر کا اصل مطلب ہوتا ہے پردہ ڈالنا، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالیے، یعنی معاف فرما دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور مٹا دیجئے ہم سے ہماری برائیاں، گناہ اور مصائب،
سیئات کے دونوں مطلب قرآن مجید میں آتے ہیں۔ مصائب ختم فرمائیے، تکلیفیں یا اللہ دور فرمائیے۔ جس کسی مسلمان کی جو بھی تکلیف ہے باری تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں شامل فرمائیے نیک لوگوں کے ساتھ۔ توفنا مع الابرار کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں شامل فرمائیے، توفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اس سے موت مراد نہیں ہے توفنا سے، المراد منہ طلب المعیہ، اس سے ساتھ مراد ہے۔ المراد منہ طلب المعیہ للموت۔ اللہ اکبر۔ وتوفنا مع الابرار۔ ہم ایک دفعہ استادوں کو ملنے گئے، ان کے دروازے پہ دستک دی، وہ ان دنوں ان کا سیکورٹی کا کوئی مسئلہ تھا، اندر کیمرے سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے بعد ایک حضرت تشریف لائے، میرے ساتھ میرے ایک دوست، میرے بھائی، میرے بڑے محسن بھائی مولانا ابرار صاحب تھے، اللہ انہیں بھی خوش رکھے۔ تو استادوں نے دروازہ کھولا اور فوراً دیکھتے کہنے لگے وتوفنا مع الابرار، وتوفنا مع الابرار، المراد منہ طلب المعیہ للموت۔ موت مراد نہیں ہے کہ ہمیں موت دے ابرار کے ساتھ، ہمیں شامل فرمائیے ابرار کے ساتھ۔ اللہم اغفرہ وارحمہ واعف عنہ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، رسالت کا بیان یہاں سے بھی شروع ہو سکتا ہے۔ اے ہمارے رب، وآتنا، اور ہمیں عطا فرمائیے، ما وعدتنا علی رسلک، وہ جو آپ نے وعدہ فرمایا اپنے رسولوں کی زبانی، علی رسولک، علی لسان رسولک۔ صبح کے وقت یہ پورا رکوع ان فی خلق السماوات سے آخر تک یہ تلاوت کرنا ہوتا ہے۔ ربنا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پکا عمل ہے یہ، اللہ توفیق دے۔ اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارے رب، جو اس وقت نہیں تلاوت کر سکتا کوئی بات نہیں، اتنی سخت پابندی نہیں، بندہ بے وضو ہوتا ہے اٹھتے ہی، تو وضو کر کے فوراً پڑھ لی جائیں، قرآن مجید کھول کے پڑھ لی جائیں، اور کوشش کی جائے اس کو حفظ کرنے کی، تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ۔ ہم ہر کام میں ترقی کرتے ہیں لیکن دین میں ترقی نہیں کرتے۔ وہ جو بچپن میں محلے کی باجی سے 4 صورتیں یاد کی تھیں، خیر سے قسم ہے کہ 5ویں یاد کی ہو، ساری عمر گزار دی ہے قل اعوذ برب الفلق و رب الناس، قل اللہ احد انا اعطینا، چل۔ اور دنیا میں ہم کہاں سے کہاں چلے گئے، پیسہ کہاں سے کہاں چلا گیا، گھر کہاں سے کہاں، سامان کہاں سے کہاں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن دین میں اسی جگہ پہ گاڑی رکی ہوئی ہے۔ دین میں بھی ترقی کرنی چاہیے نا، اور صورتیں یاد کریں، پارہ یاد کریں، رمضان آ رہا ہے، ٹارگٹ بنائیں، میں نے اس رمضان میں سورۃ الملک یاد کرنی ہے، میں نے اس رمضان میں سورہ یاسین یاد کرنی ہے، یہ یاد کرنی ہے، یہ والا رکوع یاد کرنا ہے، آمن الرسول یاد کرنا ہے، ٹارگٹ بنائیں۔ کیوں نہیں یاد ہوگا؟ انشاءاللہ یاد ہوتا ہے اگر بندے کی تھوڑی سی فکر ہو۔ یہ بڑی عمر کے ہیں یہاں، کئی لوگ یہ عذر کرتے ہیں ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے، ان کو نہ کہو نا فلانے ملک کی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہیں، سارے بتا دیں گے۔ پاکستان کی ٹیم میں کون آیا ہے، کون گیا ہے، کون بیمار ہے، کس کی بیوی کا کیا نام ہے، انہیں کس کے بیٹے کتنے ہیں، انہیں ہر چیز معلوم ہے۔ ادھر حافظہ بڑا چلا ہوا ہے، دین کی طرف نہیں آتے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرمائیے جو آپ نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبانی، اور ہمیں رسوا نہ فرمائیے، ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن رسوائی سے بچائیے، بے شک آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ لیں جی یہ ساری دعائیں ہیں۔ فاستجاب لهم ربهم، بس قبول کیا ان کے لیے ان کے رب نے ان کی دعا کو، ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ فاستجاب، قبول کر لیا ان کے لیے ان کے رب نے ان کی دعائیں۔ انی لا اضیع، بعض روایات میں امام حاکم نے حضرت ام سلمہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ان سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا، حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں مردوں کا ہی ذکر آتا ہے، حالانکہ قرآن قانونی کتاب ہے نا، اور قانون میں عموماً مرد کا ہی مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ اسپیسیفک عورتوں کا ذکر کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یہ جو ابھی پڑھنے لگے ہو، عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اور دوسری ان المسلمین والمسلمات، سورۃ احزاب کی 35 نمبر آیت۔
وہ میں نے ایک دفعہ بتائی تھی، مسلمین مسلماتی مومنین مومناتی قانتین، وہ والی امام حاکم نقل کرتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ چلیں جی، فاستجابا، پس قبول فرمائی ان کے لیے ان کے رب نے ان کی دعا کہ بے شک میں ضائع نہیں کروں گا کسی عمل کرنے والے کا عمل تم میں سے، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، بعضکم من بعض، سب آپس میں ایک دوسرے کی ہم جنس ہی ہو، سب آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہی ہو۔ ایک مطلب یہ ہے بعضکم من بعض کا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، دوسرا مطلب یہ ہے کہ دین میں ایک دوسرے کے مددگار ہو، مرد عورتیں ایک دوسرے کے دین کی ترقی میں کیا بنیں گے؟ معاون اور مددگار۔ اب وہ جہاد اور انفاق کا بیان ہے، خلاصہ ہے نا آخری رکوع میں۔ پس وہ لوگ ہاجروا، جو ہجرت کریں گے، جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ ستائے گئے ہمارے راستے میں، انہیں تکلیفیں دی گئیں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور وہ لڑے دین کی خاطر، وَقُتِلُوا، اور ان سے لڑائی کی گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ آیتیں پڑھتے وقت غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کو اچھی طرح ذرا ذہن میں لائیں کہ انہوں نے ان آیات پر کس طرح عمل کر کے دکھایا۔ ایک ہے قرآن مجید کا پڑھنا اور سریں لگانی، اور ایک ہے عمل کرنا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، سمجھ آئی؟ دونوں الگ الگ چیزیں۔ فالذین ہاجروا، پس وہ سر لگانے غلط نہیں ہے، کہیں آپ ناراض ہی نہ ہو جائیں، مسئلہ بھی بڑا ہے نا، اچھی بات ہے سر لگا کے بھی قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنا، لیکن صرف یہی مقصد نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اصل اترا کس کے لیے ہے؟ عمل کے لیے۔ بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے بھائی، کیچ ہو جاتی ہے بات۔ فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور انہیں تکلیفیں دی گئیں میرے راستے میں۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کی، جہاد کیے، نکالے گئے میرے راستے، اپنے گھروں سے نکالے گئے، صرف نکالے نہیں گئے، سارے گھر مسمار کر دیے گئے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ستائے گئے میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا، اور دین کی خاطر لڑے، دین کی خاطر لڑے، وَقُتِلُوا، اور شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ لڑے اور لڑ کر میدان میں کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ تو کیا ان کے خون ضائع گئے ہیں؟ سورت کے درمیان میں بھی ابھی کچھ پچھلے سبقوں میں آپ نے شہید کی شان پڑھی ہے کہ نہیں؟ جہاد کے حصے میں ابھی یہ پھر شہید کی شان دیکھیں۔ لَأُكَفِّرَنَّ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کے گناہ، سبحان اللہ، ان کے گناہ معاف کر دوں گا، ان کی برائیاں بدیاں چھپا لوں گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور البتہ میں داخل کروں گا ان کو باغات میں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین انعام ہے، حسن الثواب، بہترین بدلہ اور بہترین انعام اللہ کے ہاں ہے۔ آگے تزہید من الدنیا، سورت کے پہلے دن شروع میں نے عرض کیا تھا عیسائیت کا بڑا ہتھیار مال ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سورت میں خاص طور پر دنیا کی بے رغبتی بتلاتے ہیں کہ یہ عارضی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس سے دھوکے میں نہیں آنا۔ اگر آپ دیکھیں کوئی گناہ گار اللہ کا نافرمان بہت کول ہے اور بہت فلورش ہو رہا ہے، بہت اس کو دنیا میں پرسکون راحت ملی ہوئی ہے، تو اس سے دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ لا یغرنک، دھوکے میں نہ ڈالیں آپ کو، دھوکے میں نہ ڈالیں آپ کو تقلب کا لفظ خود دلیل ہے، تقلب کا لفظ خود دلیل ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہوئی ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ قد نرا تقلب پہ، کہ تقلب کا لفظ قرآن مجید میں جہاں بھی آتا ہے یا حدیث میں یا عربی میں، تو وہ بے چینی کا مفہوم اس میں ہوتا ہے۔ تقلب کے لفظ میں، تقلب، کمر آپ بھی بولو، تقلب کے لفظ میں، یار غصے سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہاں، تقلب کے لفظ میں، ہاں مسکرا کے کہو نا، تقلب کے لفظ میں بے چینی کا مفہوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس دن بتایا تھا آپ کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو کافروں کو میں نے مال دولت اور یہ چیز دی ہوئی ہے نا، یہ انہیں پرسکون نہ سمجھو، یہ تو میں نے ان کو پریشان کیا ہوا ہے، پھنسایا ہوا ہے دنیا میں۔ نہیں سمجھ آئی؟ دلی راحت اور سکون وہ تو مسلمان کو حاصل ہے، کافر تو بیچارہ ہر وقت اس فکر میں ہے کہ مال کہیں چھن نہ جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کو فلاں نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، میرا مال بڑھ جائے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو وہ راحت میں کیسے؟
رزق حلال کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ بندہ پرسکون ہوگا. یہ بھی ایک آپ کو بات بتا دوں، دل کی بات بتا رہا ہوں کہ رزق حلال کی علامت کیا ہے؟ بندہ پرسکون ہو، کہ اس بندے کی زندگی میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، ٹھہراؤ ہوگا. اور جس بندے کا مال صحیح نہیں ہوتا نا، اوئے ہوئے ہوئے، اس کے دماغ میں اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اس کے پاس کروڑوں بھی ہوں گے نا، تب بھی وہ اس ہوس میں ہوگا اور آ جائیں اور آ جائیں اور آ جائیں. یا پیسہ سلام علیک. سمجھ آ گئی کہ ہاں، بس پیسہ آوے جیسا آوے، پیسہ آئے جیسے آئے، حلال آئے حرام آئے، اس سے پرواہ نہیں. تو میرے بھائیو، یہ تو بے چینی ہے کافروں کا. اللہ ٹینشن کیا؟ ہاں جی، یہ ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بڑے دلی طور پر پرسکون ہے. نہیں، کبھی ان سے پوچھ کر دیکھیں ان کے دل کا کیا حال ہے. ہزار طرح کے اندیشے، خوف. اور یہ تو ہر ایک کو ہے ہی ہے غم کہ میں بیمار ہو رہا ہوں، میں مر نہ جاؤں کہیں. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، یہ تو ہے، میں مر نہ جاؤں. حالانکہ موت سے بچ سکتا ہے، اربوں خربوں کا مالک ہے. ہر وقت یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ میں مر نہ جاؤں، میں مر نہ جاؤں، میں مر نہ جاؤں. تو یہ بے چینی کی زندگی ہے، یہ بے چینی کی زندگی ہے. اور ایمان والی زندگی سکون اور راحت والی زندگی ہے. لا یغرنک، دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو، تقلب الذین کفروا، پھرنا چلنا پھرنا، تقلب چلنا پھرنا، اللہ یعنی شان و شوکت کے ساتھ چلنا پھرنا. مفسرین اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ان کے اڑتے ہوئے جہاز، چلنا پھرنا میں یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ کوئی کہے یار ترقی تو یہ لوگ کر گئے ہیں، مزہ تو دنیا کا ان لوگوں نے لیا ہے. ان کے جہاز دیکھیں، ان کی سڑکیں دیکھیں، یہ کہاں ترقی کر گئے ہیں. ان کی جناب ٹرین ایسی انہوں نے بنائی ہے کہ تو فلاں تو وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور اسی طرح ان کی فوجیں ہیں، ان کے جنگی جہاز ہیں، ان کے ڈرون ہیں، ان کے بم ہیں، راکٹ ہیں، ٹینک ہیں، اور اتنی طاقت ہے. نہیں، لا یغرنک، پریشان نہ کرے آپ کو. تقلب کہا ہمیں جا رہا ہے، حضور کو کیا تھا، آپ کو کیا پریشانی تھی؟ نہ پریشان کرے آپ کو چلنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہوا ہے. فی البلاد، شہروں میں. ہمارے شیخ مانا کرتے تھے دندناتے پھرنا، اور صحیح ترجمہ نہیں ہے نا جی، کیوں جی؟ کافروں کا شہروں میں اور ملکوں میں دندناتے پھرنا. جدھر رخ آیا بس دندناتے پھرنا، جدھر رخ آیا چڑھائی کر دی. تو اس سے مسلمانوں کم حوصلہ نہ ہو جانا. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. عارضی فائدہ ہے، عارضی معمولی نفع ہے، گھٹیا ترین فائدہ ہے، اور عارضی سا ایک فائدہ ہے. اور ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. حدیث ہے بخاری شریف کی، نبی علیہ السلام نے اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا لا تغبطن، پہلا تا ہے دوسرا طا ہے. لا تغبطن فاجرا، کسی گناہگار پہ رشک نہیں کرنا. مسلمانوں سن لو بھائیو، لا تغبطن فاجرا، کسی بھی گناہگار، فاسق فاجر بدکار ہے، بدماش ہے، اور آتا ہے جناب ایسے آگے پیچھے، چار گاڑیاں آگے چار پیچھے، بریک لگاتے ہیں یکدم، ایسے دھول اڑتی ہے. اور پھر جناب ایک بندہ بھاگ کے آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، آئیں سر، اور پھر وہ ایسے اکڑ کر گاڑی سے باہر نکلتا ہے، اور ایسے کندھے نکال کر. اور ایک بندہ جو نیک نمازی آج سادہ شریف بندہ ہے، وہ اس کو دیکھتے کہتے بڑی شان ہے جی. نہیں، بڑا پروٹوکول ہے بھائی. 10 بندے آگے ہیں، 10-15 پیچھے ہیں، اور بڑی جناب آؤ بھگت ہے، قالین بچھے ہیں. اللہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ لا تغبطن فاجرا، کسی فاسق فاجر گناہگار پہ رشک نہیں کرنا. یا کوئی مسلمان خاتون ہے، وہ کسی بے حیا قسم کی ماڈل کو دیکھے، اتنا اس کے سونا ہے، اور اتنی مطلب کہ آگے پیچھے کیمرے ہیں، اور بڑی نامور ہے، اور پیسہ بڑا ہے، اور جناب ویڈیو چینل بنایا ہوا ہے، اور لاکھوں سبسکرائبر ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دنیا تو جناب لذت مزے تو انہوں نے کیے ہیں. نہ لا تغبطن فاجرا، کسی بدکار، صرف کافر کی بات نہیں ہو رہی،
بے حیا بدکار پر رشک نہیں کرنا. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے تمہیں نہیں پتہ، آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ ما هو لاقٍ بعد موتی، ان قریب موت کے بعد اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. حدیث یاد کر رہے ہیں آپ؟ میں چھٹی دیتا ہوں، 1 منٹ بیٹھیں، یہ مکمل ہونے دیں. لا تغبطن فاجرا، کسی فاجر پر رشک نہیں کرنا. فإنك لا تدری، آپ کو علم نہیں ہے. ما هو لاقٍ بعد موته، اس کو موت کے بعد کیا ملنے والا ہے. ان له عند اللہ قاتلا، اس کے لیے اللہ کے ہاں ایک قاتل موجود ہے. اللہ اکبر، یہ حضور کے الفاظ ہیں. ان له عند اللہ قاتلا، اس کے لیے اللہ کے ہاں ایک قاتل ہے. ایسا قاتل ہے لا یموت، جو مارے گا بھی نہیں، ہر لمحہ قتل کرے گا، مارے گا بھی نہیں. اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا النار، وہ آگ ہے، اس کے لیے جہنم تیار ہے. تو اس لیے بھائی کبھی بھی، خاص طور پر قرآن والے، ہاں جی خاص طور پر قرآن والے جو ہیں، وہ کبھی بھی کسی پر، کسی دنیا دار کو دیکھ کے، کسی امیر کو دیکھ کے، کسی مالدار کو دیکھ کر رشک نہیں کریں گے کہ ہائے اس کے پاس ہے. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، ساری کائنات جمع ہو جائے ایک سورت فاتحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں فرمایا ہے ساری دنیا کے خزانے ایک طرف ہو میرے پیارے پیغمبر، میں نے آپ کو فاتحہ دی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، میں نے آپ کو فاتحہ دی ہے، میں نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں، ان کے مال و دولت، گاڑیاں، کوٹھیاں، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں. اور ہم ہیں چھوٹی چھوٹی چیز پہ متاثر ہو جاتے ہیں. فلاں کے گھر میں ایسی ٹائل لگی ہے نا، اوئے ہوئے، سمجھ آ گئی کہ نہیں. ہمارے استاذ کبھی کبھی ہماری اصلاح کے لیے فرمایا کرتے تھے، اپنے کسی جاننے والے کا سناتے تھے کہ میرے کوئی جاننے والے تھے، وہ کسی گھر سے ویسے ہی ہو کر آئے یا مہمان گئے ہوئے ہیں جو کچھ بھی، تو آ کر کہنے لگے یار ان کا واش روم ایسا تھا نا. سمجھ نہیں آ رہی، یہ میں اصلاح کے لیے باتیں کر رہا ہوں. کس سے متاثر ہو گئے؟ واش روم سے. اندازہ لگاؤ. اور پاس کیا ہے؟ قرآن، حدیث، ایمان، اسلام. اور متاثر کس سے ہو گئے؟ واش روم سے، کہ وہی ان کا واش روم ایسا ہے نا. انا للہ. میری باتوں سے محسوس نہ کیجیے گا، درگزر کیجیے گا، لیکن یہ باتیں اصلاح کے لیے. ہمارے استاذ ہمیں یہ بتلاتے تھے. چلو آگے چلو. متاع قلیل، یہ نفع ہے عارضی، ٹھکانہ ان کا جہنم. وبئس المہاد، اور برا ہے ٹھکانہ. اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، اور جس کو 4 روپے ملے ہوئے ہیں اس کو اعلیٰ سمجھنا، یہ بہت غلط بات ہے. ہمارے استاذ فرماتے تھے، پھر بات آ گئی کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک بندے کو کہا کہ اپنے بیٹوں کو دین کی طرف لگائیں، قرآن پڑھائیں، قرآن کے ترجمے میں بھیجیں، علم سکھائیں ان کو. تو اس نے کہا میں اپنے بچوں کو بھوکا علم نہیں پڑھاؤں گا. انا للہ و انا الیہ. مدرسوں کے بارے میں لوگوں کی، عام لوگوں کی یہ سوچ بن گئی، لیکن انشاءاللہ ہم اس سوچ کو توڑیں گے، اس سوچ کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مدارس میں آپ جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جو آئے ہوئے ہیں، کھاتے پیتے گھرانوں سے اٹھ کر آئے ہیں الحمدللہ. ایسا ہی ہے نا. یہ غلط سوچ ہے، جہالت والی سوچ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھوکا علم. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ایسی غلط باتوں سے ہماری حفاظت فرمائیں. ترجمہ مکمل کریں. لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، ان کے لیے باغات ہیں بہتی. یہ ساری باتیں اصل میں تربیت کے لیے ضروری ہیں، اس لیے درمیان میں مجبوری کی وجہ سے کر دیتا ہوں. لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، سدا رہیں گے اس میں. یہ میزبانی ہے، مہمانی ہے اللہ کی طرف سے. نزلا من عند اللہ. یہاں ہوسٹ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہیں.
गेस्ट आप हैं, मेहमान आप हैं, और आपके मेज़बान कौन है? सुबहान अल्लाह। अल्लाह की मेहमान नवाजी फिर कैसे होगी, अल्लाह की मेज़बानी कैसे होगी? नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह, नुज़ुल, उन्हें खामोश करो। नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह, ये मेज़बानी है अल्लाह की तरफ से, और जो कुछ अल्लाह के पास है खैरुल लिल अबरार, वो बहुत बेहतर है नेक लोगों के लिए, अल्लाह ने जो तैयार किए। सूरत में बहुत मज़म्मत हुई है अहले किताब की, हुई कि नहीं? लेकिन वही अंदाज़ वो वाला। सूरतुल बकरा में उनकी बुरी, ज़्यादातर बुराइयाँ ही थीं तो बुराइयाँ ज़िक्र की गई, लेकिन अच्छों का भी ज़िक्र किया गया। यहाँ भी वही अंदाज़ है। पिछले रुकू में भी आपने उनकी अच्छी खासी बुराइयाँ पढ़ी हैं, अब यहाँ उनकी कुछ अच्छाइयाँ भी, कि सारे एक जैसे नहीं। व इन्ना मिन अहलिल किताब, और बेशक अहले किताब में से अलबत्ता वो लोग भी हैं जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर सही मानों में, और उस किताब पर जो उतारी गई है, उन तुम्हारी तरफ कुरान पर भी ईमान लाए हैं, सही मुसलमान हुए हैं, और उन किताबों पर भी जो उनकी तरफ उतरी हैं। ईसाइयों में से, ये सूरत ईसाइयों के साथ ज़्यादा है ना, तो ईसाइयों में ऐसी मिसाल किसकी है? नज्जाशी बादशाह की। किसकी मिसाल है जी? यहाँ नज्जाशी बादशाह की मिसाल है। नज्जाशी बादशाह कि वो ईमान लाए थे, नबी अलैहिस्सलाम ने उनका जनाजा भी पढ़ाया था, वो जनाजा मौजिज़ाना था। क्या था? हाँ जी, आम तौर पे गायबाना कहा जाता है, लेकिन वो हकीकत में मौजिज़ाना था। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के सामने वो चारपाई की मिसाल कर दी थी, और नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को फरमाया कि आओ जनाजा पढ़ना है। सहाबा कहते हैं कोई बंदा फोत तो हुआ नहीं है, तो फिर जी साहबा ने फरमाया कोई बंदा फोत तो हुआ नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हबशा में तुम्हारे भाई की वफ़ात हो गई, और वहाँ कोई मुसलमान नहीं था जो उसका जनाजा पढ़ सके, तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये जनाजा पढ़ा दिया। तो ये एक मिसाल मिलती है, इसके अलावा नहीं है, आम नहीं है ये कानून। वमा उन्दिला इलैकुम वमा उन्दिला इलैहिम, और उन किताबों पर भी जो तुम्हारी तरफ उतारी गई और जो उनकी तरफ उतारी गई, वो सब उन पर ईमान लाते हैं। खाशिईन लिल्लाह, अल्लाह से डरते रहते हैं। ला यश्तरून बि आयातिल्लाहि, और नहीं लेते वो अल्लाह की आयात के बदले में समन माल हकीर। ये अच्छे अहले किताब की अलामत है कि उन्होंने अल्लाह की किताब को बेचा नहीं है। तो ऐसे खुश नसीब लोग, उलाइका लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, ये लोग वो हैं कि इनके लिए जरा उनके रब के यहाँ बेहिसाब, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आखिरी आयत में फिर पूरी सूरत का निचोड़ निकाल के रख दिया। ए ईमान वालो, ईमान वालों से किसकी तरफ इशारा है? तौहीद की तरफ। इस्बिरू, ये सुन्नत की तरफ इशारा है। साबित कदम रहो, इस्बिरू, डट जाओ, सुन्नत पर अमल पैरा हो जाओ। इस्बिरू सुन्नत, अपने हर काम रसूलुल्लाह सल्लम की तरीके पर रोक लो, बस इस्बिरू, सब्र करो। साबिरू व राबितू, साबिरू जिहाद और राबितू जिहाद की तैयारी, इन्फाक। कैसा कुरान पाक का निचोड़ निकल आता है। और अल्लाह ताला आखिरी मजलिस में, आखिरी मिनट में आने वालों को भी महरूम नहीं करते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इस्बिरू, आमनू तौहीद, इस्बिरू सब्र करो, इस्बिरू सब्र करो, डट जाओ, साबिरू एक दूसरे को मजबूत करो। मुफाला बाब है ना, इसमें मुशारकत वाला माना होता है। साबिरू एक दूसरे को मजबूत करो, और राबितू जिहाद की तैयारी करो, या एक माना इसका ये है अपनी सरहदों की हिफाजत करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल अनआम मुकम्मल हुई। 2-3 हाँ, सूरत आले इमरान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। 2-3 मिनट का आपको 2-3 मिनट के लिए छुट्टी है, ठीक है? हाँ जी। और दूसरा ये पूछ रहे हैं जी, तारीफ़ के तौर पे कर सकते हैं, किसी की कोई अच्छी चीज़ देखकर उसकी तारीफ़ करना, माशाअल्लाह कहना, ये आप कह सकते हैं जी। मुतासर नहीं होना, मुतासर ये चलता रहेगा, ऑनलाइन चलता रहेगा। नहीं, मैं इसका फ़ोल्डर काटता हूँ यहाँ से, बस। असल में लिखना होता है ना, लिखना होता है कि इतना इतना हो गया है।